پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی تباہی اور بربادی کے اسباب پر۔ ویسے تو سندھ پولیس کی تباہی اور بربادی کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان سب میں سے جو ایک سب سے بڑا سبب ہے اسے ہمیشہ سے جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ شاید سندھ پولیس کی ناموس کا، سندھ پولیس کی آبرو کا، سندھ پولیس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس سبب پر جو ہے وہ کبھی بھی غور نہیں کیا گیا، کبھی بھی اسے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب جو ہے خود بدقسمتی سے سندھ پولیس میں قوم لوط کی انٹری ہے۔ قومی لوط سے تعلق رکھنے والے جو ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے جو ہے وہ ایسے داخل ہو گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ قومی لوط کی جو ہے وہ تعداد میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ قومی لوط کے جو افسران ہیں یہ پولیس میں جو ہے وہ سپروائزنگ پوسٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے گئے اور اپنے قبیلے کو جو ہے وہ آگے پروان چڑھاتے رہے۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی یہ بننے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد زونل ڈی آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز، اور بدقسمتی سے انہی میں شامل بعض جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی تک بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کہ قومی لوط سے تعلق رکھنے والے یہ افسران جو ہے جب اتنے بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہو گئے تو اس کے بعد ان کے قبیلے کی تعداد میں کمی کس طریقے سے ہو سکتی تھی؟ یقیناً اس میں وہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو اس وقت سندھ پولیس کی تباہی، سندھ پولیس کی بربادی کی بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سندھ میں پولیسنگ نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ سندھ کی جو پولیس ہے وہ اس وقت ڈاکوؤں سے لڑنے کی ہمت اور جرت کھو چکی ہے، کیونکہ اب بدقسمتی سے ان میں جو ہے وہ قوم لوط کے افراد کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ ہتھیار کے بجائے جو ہے یہ سرخی پاؤڈر اور خود جلووں کو جو ہے، ٹمکوں کو جو ہے وہ ایز اے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس ہتھیار کے ذریعے آپ دوسروں کو متوجہ تو کر سکتے ہو، دوسروں کو جمع تو کر سکتے ہو، دوسروں کی جیبیں تو خالی کر سکتے ہو، لیکن لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نہ تو دہشت گردوں سے مقابلہ کر سکتے ہو اور نہ ہی ڈاکوؤں سے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ، اور اسی اصل وجہ کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا رہا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس وقت تو ماشاءاللہ یہ مرض سندھ پولیس میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کسی کا باپ بھی اس مرض سے جو ہے وہ سندھ پولیس کو پاک صاف نہیں کر سکتی۔ ہر جگہ آپ دیکھو گے، کسی بھی شعبے میں دیکھو تو آپ کو قومی لوط کے ہی افراد جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام آج کرنا پڑ رہا ہے سندھ پولیس کی حالت زار کو دیکھ کر۔ پچھلے دنوں جب میں نے یہ پروگرام کیا تھا کہ پولیس کو جو ہے وہ گاف بنا دیا گیا ہے، تو بڑے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ مذاق اڑایا تھا اور مجھے بہت ہی برا بلا کہا تھا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی اور دیوان جی کو جو ہے کچھ سرپھرے پولیس والوں نے پکڑ کر یعنی کہ گھیرے میں لے لیا تھا اور ان کو ٹارچر بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم لوگ مل کر جو ہے وہ سندھ پولیس کا اس وقت بینڈ باجا بجا رہے ہو، سندھ پولیس کو رسوائی کے جو ہے وہ سمندر میں تم پھینکنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہو تم سب مل کر۔ حالانکہ جو بھی کچھ کہا تھا اس وقت غلط نہیں کہا تھا، کہ پولیس میں اب وہ پولیسنگ نہیں رہی، پولیس اب صرف اور صرف جو ہے وہ کرپشن میں ڈوب چکی ہے، اور پولیس اپنا جو بنیادی کام ہے اول تو وہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اگر کرنے کے لائق ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا بنیادی کام کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی کام جو ہے پیسہ لے کر بھرتی ہونا ہے، پیسہ لے کے پروموشن حاصل کرنا ہے، پیسہ دے کے جو ہے وہ پوسٹنگ لینا ہے، اور پیسہ
دے کر ہی جو ہے سب کچھ کام کرنے کے بعد لوگوں کی جیبوں سے وہی پیسہ دوبارہ قانون کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جعلی مقدمات میں گرفتار کرنے کی دھمکی دے کر یا پھر جعلی مقابلوں میں ہلاک کرنے کی دھمکیاں دے کر ان سے ان کا مال و اسباب لوٹنا ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ اب پولیسنگ یہی بن چکی ہے. اور رہی صحیح کسر جو ہے پھر خود قومی لوٹ کے ان بڑے افسروں نے جو ہے پوری کر دی. پوری کی پوری سندھ پولیس کو ہی انہوں نے ایک طریقے سے لٹا دیا ہے. خود بھی لیٹتے رہے اور اب اپنا مرض جو ہے وہ دوسرے ماتحتوں میں یعنی کہ پھیلاتے ہوئے جو ہے انہیں بھی جو ہے لیٹنے اور لٹوانے پر مجبور کر دیا ہے. یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی حالت زار. ناظرین یہ تھا ہمارا اس کا مختصر ترین سا ویلاگ. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. رابطے کا نمبر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی ان کے خدشات ہیں، کوئی تحفظات ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ سب محض سندھ پولیس کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک سازش ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مرض کی طرف میں نے اس وقت اشارہ کیا ہے یعنی قومی لوٹ والا مرض، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو جو حقیقت ہے وہ آپ ہمیں بیان کریں. کیونکہ لوگ تو ہم سے خود پولیس والی ہم سے پوچھتے ہیں کہ گاف سے کیا مراد ہے، ذرا ایکسپلین کریں. تو آپ لوگ مجھے ایکسپلین کریں جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم آپ کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھیں گے اور جو آپ ہمیں اطلاعات دیں گے ان اطلاعات کو کی ہم تصدیق کرنے کے بعد انہیں ہم اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. یقین جانیے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد، ان اطلاعات کا مقصد خدا نخواستہ نہ تو کسی کی کردار کشی ہے، نہ ہی کسی کی جو ہے وہ دل آزاری ہے، اور نہ ہی کسی کا جو ہے وہ پگڑی اچالنا ہے. ہم صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مرض معلوم ہو. مرض جب تک معلوم نہیں ہوگا تو اس کی تشخیص اور اس کا علاج کیسے ہوگا. یہ وہ مرض ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سندھ پولیس میں اس وقت پھیل رہا ہے، جس کی روک تھام جو ہے بہت ضروری ہے. اگر یہ روک تھام جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے ساتھ ساتھ خود وزیر داخلہ ضیاء النجار نے اس کا کوئی سدباب نہیں کیا اس قومی لوٹ کے مرض کو، تو یقین جانیے پھر یہ سندھ پولیس کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی. یہ ہتھیار پھینک کر جو ہے پھر یہ چوڑیاں پہننے پر مجبور ہو جائیں گی اور دوپٹہ یہ اوڑھنے لگ جائے گی، چاہے وہ خواتین ہوں یا پولیس والے ہوں. یہ مرض بدقسمتی سے اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین جائے جاتا ہوں. اللہ حافظ.